بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل ہے پہلا روزہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس رمضان کو ہم نے کس طرح گزارنا ہے کہ ہمارے آگے 11 مہینے بھی بہترین ہو جائیں، 11 مہینے بہترین ہو جائیں گے، اگلے سال بہترین ہو جائیں گے، مجموعی طور پر پوری زندگی ہماری بہترین ہو جائے گی صرف اس رمضان سے۔ آئیں جانتے ہیں کس طرح۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے متعلق فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ لعلکم تتقون اس کا مطلب ہے پرہیزگار بنو، تقوی والے بنو۔ اور تقوی کا کیا مطلب ہے، پرہیزگاری کا کیا مطلب ہے کہ جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے باز رہنا، کہ اللہ نے منع کیا ہے، اس کو کہتے ہیں تقوی اور پرہیزگاری۔ لعلکم تتقون کا بھی یہی مطلب ہے کہ جسے اللہ نے منع کیا اسے باز رہ جائے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا کہ رمضان میں کھانا پینا نہیں ہے، ہمیں بھوک لگی ہو، سامنے آپ کھانا پڑا ہو، گرمی ہو، سامنے پانی پڑا ہو، ہم نہیں کھاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے تمہارے سامنے اجوا کھجور ہو، زمزم ہو، تم پھر بھی نہیں اس کو کھا پی سکتے، کیونکہ میں نے اس کو منع کیا۔ اب آپ ہم دیکھیں، ہم کیوں نہیں اللہ کے پیغام کو سمجھے؟ ہم نے صرف اللہ تقوی کے نام پر ہم نے صرف کھانا پینا چھوڑا ہے، باقی چیزیں جو اللہ نے منع کی ہیں وہ کہاں پہ گئیں؟ رشوت اسلام میں جائز نہیں ہے، سود اسلام میں جائز نہیں ہے، جھوٹ نہیں بول سکتے، نماز نہیں چھوڑ سکتے، غیبت جائز نہیں، چگلی جائز نہیں، تو یہ چیزیں تو ہم نے چھوڑی نہیں۔ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا کیا فائدہ؟ نماز ہم پوری پڑھ نہیں پا رہے، اور تقوی کدھر سے آیا؟ روزے کا تو اصل مقصد ہی اللہ نے اس آیت میں بیان کیا کہ روزے فرض کیے گئے تاکہ پرہیزگاری ملے تمہیں۔ جب پرہیزگاری مل ہی نہیں رہی تو روزے کا کیا مقصد ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھے پھر بھی وہ جھوٹی باتوں اور الٹے کاموں سے باز نہ آئے تو وہ اس کے لیے صرف بھوک اور پیاس ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے، وہ کوئی فائدہ اس کو بھی نہیں ہے، کوئی نیکیاں بھی نہیں ہے، یہ صرف گھر کا کھانا بچا رہے اس طرح ہم۔ تو اس رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے کہ پورا رمضان 5 نمازیں مکمل پڑھنی ہے، 5 نمازیں مکمل، کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ کوئی ایکٹیویٹی 30 دن تک مسلسل کی جائے تو وہ ایک پاورفل پرماننٹ ہیبٹ بن جاتی ہے۔ ہم 1 مہینہ مسلسل نماز پڑھیں گے، ہم اس کے پابند ہو جائیں گے، اور پورا سال پھر ہمیں چین نہیں ملے گا جب تک نماز نہ پڑھ لی جائے۔ اور ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اور تاجر جو شاپ کیپر ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کہ پرائزز بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، جو چیز 100 روپے کی ہے رمضان میں وہ 800 روپے کی ہے، تو یہ تو اتنا زیادہ مجبور کر کے لوگوں کو دھوکا ہے، یہ تو ایک قسم کا یہ جائز نہیں ہے اسلام میں۔ تو اس سے بھی بچیں، رمضان میں جھوٹ بولنے سے بچیں، سود سے بچیں، اور حرام کمائی سے بچیں، حلال کمائی کی طرف جائیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ روزے کا اصل مقصد لعلکم تتقون وہ مقصد ہمارا پورا ہو سکے۔ اور اس سے اگر ہم اس رمضان میں یہ ساری چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا اگلے رمضان تک یہ ساری چیزیں ہمارے اندر رہیں گی، ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہیپی رمضان المبارک۔